انت فداک و امی و ابی، میں محمد کے والدین حسنین کریمین پہ قربان جائیں۔ اب سمجھیے گا شہادت کی وجہ تسمیہ کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ میں آپ کے سامنے چاروں قول رکھ دیتا ہوں، اپنا عقیدہ بھی رکھ دیتا ہوں۔ بعض نے کہا یہ کرسی کی جنگ تھی، دو شہزادے ایک کرسی حاصل کرنے کے لیے لڑے اور شہید ہو گئے، بس اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، معاذ اللہ اس کو ختم کرو۔ بعض نے کہا یہ خلافت کی جنگ تھی، دو شہزادے لڑ پڑے، اتنی بڑی بات نہیں، اس کو ختم کرو۔ بعض نے کہا وہ بھی صحابی کا بیٹا، یہ بھی صحابی کا بیٹا، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ ایسے ہی عوام الناس نے اس مسئلے کو اٹھایا ہوا ہے، یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی۔ بعض نے معاذ اللہ امام حسین کو باغی کہا کہ سیدنا امام حسین کو یہ حق حاصل نہیں تھا، جب یزید امیر بن چکا تھا امام حسین کو چاہیے تھا وہ اس کی بیعت کر لیتے۔ امام حسین نے ایک حاکم کے خلاف خروج کیا، معاذ اللہ سیدنا امام حسین باغی ہے۔ اب ہمارا عقیدہ سن لو، ہم کہتے ہیں کہ امام حسین سے جو یزید کی جنگ ہوئی ہے، نہ یہ کرسی کی جنگ تھی، نہ یہ خلافت کی جنگ تھی، نہ یہ کسی اور لالچ کی جنگ تھی، بلکہ یہ ساری جنگ جو تھی عزت اسلام کی جنگ تھی۔ اس کی وجہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ وہ فرماتے ہیں، صحابی رسول ہیں، امام سیوطی کے حوالے سے، جب یزید تخت پہ آ کے بیٹھا، شراب عام ہوئی، زنا عام ہوا، بچیوں کا قتل عام ہوا، حتیٰ کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی، پھر اس سے نکاح کیا، اس سے جو لڑکی پیدا ہوئی اس سے یہ فائدہ اٹھاتا رہا، بچیوں کو اپنے دربار میں یہ ڈانس کرواتا رہا، نچواتا رہا۔ جب یہ خبر امام حسین کو ملی، آپ نے فرمایا علی کا بیٹا اپنا سر کٹوا دے گا لیکن اس ظالم کی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ ہمارا ایمان عقیدہ، یہ عزت اسلام کی جنگ تھی، نہ کہ یہ کرسی، نہ کہ یہ خلافت کی جنگ تھی۔ اب آپ کے ذہن میں اور سوال آئے گا کہ سیدنا امیر معاویہ، باپ کو پتہ ہوتا ہے بیٹا کیسا ہے، سیدنا امیر معاویہ نے اس کو تخت پہ کیوں بٹھایا، اس کو خلافت کیوں دی؟ علماء فرماتے ہیں جب امیر معاویہ بیمار ہوئے، ایک قاصد آیا، اس نے کہا حضرت یزید معاذ اللہ بڑا دانشور ہے، بڑا عقل مند ہے، بڑا جو ہے اچھا آدمی ہے، آپ اسے اپنی کرسی پر بٹھا دو، مسند پہ بٹھا دو۔ امیر معاویہ نے کہا بھئی اگر 3 بندے یزید کو امیر مان لیں اس کے بعد یہ امیر ہوگا۔ پہلا نام لکھا حضرت عبداللہ ابن عباس کا، دوسرا نام لکھا حضرت عبداللہ ابن زبیر کا، تیسرا نام لکھا سیدنا امام حسین کا۔ سمجھ آئی؟ آپ نے یہ 3 نام لکھ کے یزید کو دے دیے، کہا بیٹا اگر ان تینوں میں سے آپ کو یہ بندے امیر مان لیں اور اگر آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صاحب صلاحیت ہو، اس کرسی کے مستحق ہو، کرسی کے حقدار ہو، آج کے بعد مجھے آپ سے کوئی اعتراض نہیں، آپ اس کرسی پہ بیٹھ جانا۔ بعض کہتے ہیں کہ یزید کا کردار اس وقت ٹھیک تھا لیکن جب اقتدار ملا، اقتدار کے بعد اس کا کردار بدل گیا، اس کا اصلی روپ جو ہے مسلمانوں کے سامنے آیا۔ اب یزید نے جب خط ملا کہ بابا نے تو بڑی عجیب شرطیں لکھ دی ہیں، یزید نے راتوں رات خط لکھا عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عباس کو کہ تم راتوں رات آؤ، میری بیعت کرو، مجھے اپنا امیر مانو، مجھے اپنا پیر مانو، مجھے اپنا خلیفہ مانو، اور اکیلے مت جانا، ساتھ امام حسین کو لے کر آنا۔ جب یہ خط عبداللہ بن زبیر نے پڑھا، ابن عباس نے پڑھا، انہوں نے کہا امام حسین لگتا ہے کہ یزید تخت پہ بیٹھنے والا ہے اور وہ ہمیں بلا کے بیعت کرنا چاہتا ہے، کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا حسین کا سر حاضر ہے لیکن حسین بیعت نہیں کرے گا۔ جب انکار ہو گیا، اب یزید سمجھ گیا کہ حسین نے اگر بیعت نہیں کی، نہ مدینہ میرا نہ مکہ میرا۔ اس نے ولید کو بلایا، ولید کو کہا میں تجھے اتنا مال دوں گا، درہم دوں گا، دینار دوں گا، قرآن حدیث کا سہارا لے۔ لفظ غور کرنا، قرآن حدیث کا مذہب کا سہارا لے اور امام حسین کو قائل کر
تاکہ سیدنا امام حسین مجھے اپنا امیر مانے۔ ولید گیا، اس نے کہا امام حسین قرآن کہتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، قرآن کئی مقام پہ کہتا ہے اپنے امیر کی، جس کو آپ نے ووٹ دیا، جسے آپ نے خلیفہ بنایا، اس کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو۔ نبی کی حدیث بھی ہے تمہارا امیر حبشی ہو، اگر اس کا سر انگور جیسا ہو اس کی شکل نہ دیکھو بلکہ اس کی اطاعت کرو۔ آگے بھی امام حسین تھا، قرآن کس کے سامنے پڑھ رہا تھا؟ اس بیوقوف کو نہیں پتا تھا تو ان کے سامنے قرآن پڑھ رہا ہوں جن کے خاندان پہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ آج کا کوئی جاہل ہوتا باتوں میں آ جاتا وہ سچے یہ جھوٹے، نہ، میرے پیر امام حسین نے کہا ولید قرآن کے ساتھ دغا مت کر، قرآن کی پوری آیت پر اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو۔ یزید ایمان والا ہے، یزید ایمان والا ہے۔ ولید چپ کر گیا۔ فرمایا نبی نے کہا امیر کی اطاعت کرو اگر اس کا سر انگور کی طرح ہو۔ کہا میرے نانا کی ایک حدیث دکھا جس میں لکھا ہو امیر شراب پیے زنا کرے اس کی بھی اطاعت کرو۔ فرمایا میں تجھے اپنے نانا جان کی حدیث سناتا ہوں جو میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے۔ امیر جیسا بھی ہے منظور ہے، اگر امیر شریعت کے خلاف ایک قدم بھی اٹھائے اس کی اطاعت نہیں کرنی، اس کی بیعت نہیں کرنی۔ ولید واپس چلا گیا، اس نے کہا یزید تو جتنی کوشش کر لے آگے نواسہ امام حسین ہے وہ تیری بیعت نہیں کرے گا۔ یزید نے پھر پیغام دے کر بھیجا، اسے کہا جاؤ حسین کو کہو یا تو جنگ کرے یا تو میرے ساتھ بیعت کرے۔ آپ نے فرمایا جنگ ہوگی لیکن نہ میں مدینے میں کروں گا نہ میں مکہ میں کروں گا۔ اس نے کہا حسین کیوں؟ آپ نے فرمایا ان شہر پر میرے نانا کے قدم لگے ہیں، اگر خون کا قطرہ گر گیا حسین کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ ایسا حاکم ہو، ایسا عادل ہو، فرمایا ایک بوند بھی خون کی نہیں گرنے دوں گا۔ آپ نے قافلہ لیا، قافلہ لے کر آپ مکہ میں گئے، جملے قابل غور ہیں، آپ طرح طرح کی باتیں سنتے رہتے ہو، میرے 3 دن کی محنت ہے، اسے ضائع نہ کرنا، ایک ایک لفظ پہ توجہ کرنا۔ جب آپ مکہ میں پہنچے 40,000 کوفیوں نے خط لکھے۔ اس نے کہا امام حسین ہم مولا علی شیر خدا کے دیوانے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، مولا علی شیر خدا کے چاہنے والے ہیں، آپ ہمارے پاس کوفہ آؤ، ہم یزید کے دربار میں جائیں گے، یا تو وہ ہم سے صلح کرے یا تو وہ آپ سے بیعت نہیں لے گا۔ آپ نے جب جانے کا ارادہ کیا صحابہ اکرام نے آپ کو روکا۔ آج جو اعتراض کیا جاتا ہے نبی کے صحابہ کیوں نہ گئے، نبی کے صحابہ موجود کیوں نہ تھے، میں کہتا ہوں گن، حضرت امام حسین 1، امام حسین کے 2 شہزادے 3، امام حسین کی بیٹی حضرت سکینہ 4، امام حسین کی 3 بیویاں ملاؤ تو 9، اور حضرت قاسم بن حسن 11، اور 3 بیٹے جن کا نام خلفائے راشدین پہ رکھا وہ ملاؤ تو بنتے ہیں 16۔ اسی طرح حضرت زینب امام زین العابدین کو ملاؤ 17۔ کل ملا کے میری تحقیق کے مطابق اہل بیت اطہار کے افراد تھے 22 یا 23 افراد تھے۔ اور کربلا میں کتنے تن شہید ہوئے ہیں؟ 72۔ کتنے؟ باقی کہاں سے آئے ہیں؟ باقی سارے کے سارے صحابہ کی آل و اولاد ہے۔ 40,000 کوفیوں نے خط دیا، 3 بوریاں تیار ہوئیں۔ امام حسین نے مکہ والوں کو کہا، اصحاب نبی کو کہا اب تو کوفہ والے میرے ساتھ ہیں مجھے جانے دو۔ انہوں نے کہا کوفی لا یوفی، فرمایا کوفیوں میں وفا نہیں ہوتی۔ امام حسین آپ ان غداروں کو، ان کو آپ نہیں جانتے، ہم ان کو نسل سے جانتے ہیں، انہوں نے ہمیشہ دھوکہ کیا، یہ آپ کے ساتھ نہیں۔ آپ نے فرمایا ایسا ہے جھگڑا ختم کرتا ہوں، میں امام مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں، امام مسلم بن عقیل جائیں گے، جائزہ لیں گے حالات کا، اگر امن ہوا سکون ہوا مجھے بتائیں گے، میں جاؤں گا نہیں تو مدینے واپس لوٹ جاؤں گا۔ آپ نے امام مسلم بن عقیل کو بھیجا، امام مسلم بن عقیل گئے، آپ نے آپ نے کوفہ میں جا کے جب امام حسین کا نعرہ لگایا 40,000 کوفیوں نے لبیک یا حسین کہہ کے آپ کے قدموں میں جمع ہو گئے۔
کسی نے خبر دی یزید کو کہ حضرت آپ یہاں پہ بیٹھے ہو، مسلم بن عقیل نے امام حسین کا نام لیا ہے، امام حسین خود نہیں آئے، نام لیے، 40,000 بندہ اکٹھا ہو گیا، جے کل پھر نعرہ لگا 80,000، تیری جھوٹی حکومت ختم ہو جائے گی۔ جب امام مسلم نے دیکھا امن ہے، سکون ہے ہر طرف، آپ نے خط لکھا، اے میرے پیارے بھائی امام حسین، یہاں پہ امن ہے، سکون ہے، آپ اپنا قافلہ لے کے مکہ سے روانہ ہو جائیں۔ یہ شعر پڑھا جاتا ہے نا، جن کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس کی یہی وجہ ہے۔ اور بعض کہتے ہیں نہیں، کوفیوں نے کہا تھا آپ آئیں، ہم آپ کی مدد کریں گے، کوفہ والے یزید کے ساتھ ملے ہوئے تھے، کہا حسین جب مکہ سے روانہ ہوگا درمیان میں روک دیں گے، تھوڑی دھمکی دیں گے، ڈرائیں گے، اچانک مان جائے گا، آپ کی بیعت ہوگی، آپ کی بلے بلے ہو جائے گی۔ اس لیے کہتے ہیں جن کو کوفے، جن کو دھوکے سے کوفہ بلایا گیا، جن کے گردن پہ خنجر چلایا گا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ اب امام حسین مکہ سے روانہ ہو گئے، قافلہ ساتھ ہے۔ ادھر جب یزید کو پتا چلا مسلم بن عقیل کوفہ میں ہے اور نماز پڑھا رہا ہے، یزید نے کہا جو امام مسلم کے ساتھ ہے کھڑا ہو جائے، میں آ رہا ہوں۔ 40,000 بندہ جماعت میں تھا، 40,000۔ امام مسلم نے سلام پھیرا، 7,000 بندہ، آپ نے دوسری طرف سلام پھیرا، 2,000 بندہ، سارے آپ کو تنہا چھوڑ گئے۔ امام مسلم کو شہید کیا، ایک مینارے سے نیچے گرایا، شہادت کے بعد نیزہ آپ کے پیٹ میں گاڑ کے آپ کی لاش کو مینارے پہ لٹکا دیا۔ اب امام حسین سکون سے چین سے آ رہے ہیں، امن ہے، سکون ہے، میرا چچا زاد بھائی بھی موجود ہے۔ راستے میں ایک قاسم ملا، کہا حسین کہاں جا رہے ہو؟ جملہ قابل غور ہے، حسین کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کوفہ جا رہا ہوں۔ حسین مت جانا، کوفہ والے یزید سے ملے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہاں امن ہے، سکون ہے؟ کہا نہیں، آپ کو غلط خبر ملی ہے، میں نے اپنی گناہ گار آنکھوں سے دیکھا ہے، امام مسلم کی لاش لٹکی ہوئی تھی۔ میرے حسین مسکرائے، پھر چلنے لگے، کہا حسین آپ کو سمجھ نہیں آیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا امام مسلم کی لاش لٹکی ہوئی ہے۔ فرمایا شکر ہے خدا کا، لٹکا ہوا تھا، جھکا ہوا تو نہیں تھا۔ ہائے ہائے، فرمایا خدا کا شکر ہے ہمارا چچا زاد بیٹا لٹکا ہوا تھا، جھکا ہوا تو نہیں تھا۔ امام حسین گئے، جیسے ہی کربلا کی زمین پہ قدم رکھا، حور بن یزید آ گیا، یہ یزید کی پارٹی کا تھا۔ اس نے امام حسین کو روکا، آپ نہ روکے، پھر روکا، آپ نہ رکے، تیسری بار اس نے گھیراؤ ڈالا۔ وہ زمین کربلا کی تھی، ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، تپتی ریت پر میرے امام نے تیمم کیا۔ علی اصغر کو کہا بڑے شہزادے ہیں، فرمایا بیٹا آزان دے۔ آپ نے اس زمین پر آزان دی، میرے پیر امام حسین نے نماز پڑھی، حور بن یزید نے پیچھے نماز پڑھی۔ ایک وہ کافر نہیں تھے، یہ بھی مسلمان تھے۔ حور بن یزید نے نماز پڑھی، عصر کا وقت ہوا، آزان ہوئی، نماز پڑھی، پھر نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی۔ شام تک یزید کو قاصد گیا، فرمایا کیا حال ہے حسینی قافلے کا؟ کہا کربلا کی زمین پہ روک دیا ہے، لیکن حور بن یزید میں تھوڑی نرمی ہے، وہ تھوڑی سختی کرے، یہ فوراً ہمارے سامنے گھٹنے ٹیک دے گا، اسے کو ذرا سی سختی کرے، تھوڑا سا نوٹس لیں۔ آپ نے ابن زیال اور شمر کو 22,000 کا لشکر دے کر بھیجا، فرمایا تم جاؤ اور امام حسین پہ سختی کرو۔ شمر نے کہا، ابن زیاد نے کہا یزید کیا ملے گا؟ فرمایا تمہیں رے کی حکومت دوں گا، جیسے ہمارے ہاں مری ہے، اسلام آباد ہے، خوبصورت شہر ہے، ہر بندہ چاہتا ہے یار یہاں ایک چھوٹا سا گھر ہو، گھر نہ ہو چلو سیر کا موقع مل جائے۔ کہا رے کی حکومت دوں گا، شرط یہ ہے حسین کا سر میرے قدموں پر ہو۔ حضرت یہ حکومتیں بڑی ہیں، لیکن میں اگر اس تفصیل پہ جاؤں شہادت میری رہ جائے گی، میں اپنے موضوع کی طرف جاتا ہوں۔ کہتے ہیں شمر اور ابن زیاد 22,000 کا لشکر لے کر آئے، امام حسین کا گھیراؤ کیا۔ 7 محرم الحرام کا دن تھا، اس نے کہا حور بن یزید اس حسین کا پانی بند کر دو، 7 نہر فرات ہے، اس کا جو ہے آپ پانی بند کر دو۔ حور بن یزید نے کہا نہیں، پانی نہیں بند کرتا۔ کہا اسے خنجر مارو، کہا خنجر بھی نہیں ماروں گا۔ کہا تلوار مارو، کہا تلوار بھی نہیں ماروں گا۔
کہا حر بن یزید تجھے کیا ہوا ہے؟ وہاں تو بڑے جوش سے نکلا تھا کہ میں حسین کا سر لے کر آؤں گا، اور یہاں آ کے تو حسین سے وفا کر رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا 3 نمازیں حسین کے پیچھے پڑھی ہیں، میرا امام ہے۔ سنیو، تمہیں یہ مسئلہ سمجھ آ جائے، اماموں پہ نظر رکھتے ہو، یہ مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں، مولوی کہاں جا رہے ہیں، مولوی سے جھگڑتے ہو، خدا کا خوف کرو۔ تھا یزید 3 نمازیں حسین کے پیچھے پڑھی۔ علماء فرماتے امام متقی پرہیزگار ہونا چاہیے، کیوں؟ فرمایا جس کے پیچھے تم نمازیں پڑھتے ہو اس کا اثر تم پر آئے گا، اس پر نظر نہ رکھو۔ 3 نمازیں پڑھی ہیں۔ آگے جب حور دوسری طرف جانے لگا، شمر کہنے لگا حور سن، ہم تجھے رے کی حکومت دیں گے، واپس آ جا۔ کہا نہیں۔ کہا ہم تجھے چاندی اور سونا دیں گے، واپس آ جا۔ کہا نہیں۔ فرمایا ادھر رے کی حکومت ہے، ارے ادھر مٹی کے سوا کیا ہے؟ فرمایا او لانتی شمر سن، یہ تو رے کی حکومت ہے، قیامت کے دن جنت میں حکومت حسین کی ہوگی۔ میں اس حکومت کو دیکھ رہا ہوں، میں اس کو نہیں۔ میں آج بھی کہتا ہوں، میں درس میں اتنی بات میرے لیے کافی ہے، دنیا کو مت دیکھو، آخرت کے لیے کچھ سوچ لیا کرو۔ حر بن یزید وہاں پہ کھڑا ہو گیا، سیدنا امام حسین نکلے اور آپ نے ایک خطاب کیا، وہ خطاب قابل غور ہے۔ آپ نے فرمایا سن لو یزیدیوں، تم نے مجھے گھیراؤ میں لیا ہے، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، کیا تم نے قرآن کو نہیں سمجھا؟ کیا تم نے حدیث نہیں پڑھی؟ الحسن والحسین سید الشباب اہل جنہ، کیا تم نے یہ حدیث نہیں پڑھی؟ من احبہما فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ۔ اس نے کہا حسین اپنے آپ کو بچانے کے لیے قرآن پڑھتا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی عزت کی قسم، اپنے نانا کی امامہ کی قسم ہے، اپنے آپ کو نہیں، تمہیں بچانے کے لیے قرآن پڑھا۔ انہوں نے کہا کیسے؟ فرمایا تم کیا سمجھتے ہو نواسے کو قتل کر کے جنت میں جاؤ گے؟ ارے جنت تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ پاؤ گے۔ 7 محرم تھا، حضرت پانی بند کر دیا گیا۔ 6 ماہ کا علی اصغر بھی ہے کہ اندر یہ لوگ موجود ہیں۔ اب اس پانی کو لے کر 2 گروہ ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے امام حسین نے علی اصغر کا واسطہ دیا، ایک بوند قطرے کا دے دو۔ انہوں نے کہا نہیں دیتے۔ ہائے ہائے حسین، حسین کو پانی نہیں ملا۔ دوسرا گروہ وہ ہے، وہ کہتے ہیں تم کہتے ہو ولیوں کو اختیار ہے، حسین کو اختیار ہے، اگر حسین کو اختیار ہوتا دریائے فرات کا پانی ان کے پاس نہ آ جاتا۔ میں کہتا ہوں تو بھی جھوٹا ہے جو کہتا ہے کہ حسین نے یزید سے مانگا، اور تو بھی جھوٹا ہے جو کہتا ہے حسین کو اختیار نہ تھا۔ آج سنیوں کا عقیدہ سن، میرا یہ ایمان عقیدہ ہے، حضرت عمر بن خطاب نے دریائے نیل کو خط لکھا، دریائے نیل جاری ہو گیا۔ حضرت عثمان 40 دن پیاسے رہے، ہر رات نبی آب کوثر کا جام پلاتے تھے۔ نبی کے صحابی حضرت عمر بن قریظ کے بارے میں آتا ہے، نبی نے ایک مرتبہ لعاب اس کے منہ میں ڈالا، جہاں پہ تھوک پھینکتے وہاں پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا۔ ارے لعنتی، کون کہتا ہے کہ حسین نے یزید سے مانگا ہے؟ کون کہتا ہے کہ امام حسین نے ہاتھ پھیلائے تھے؟ ہم کہتے یزید تو درکنار کی بات رہی، میرے حسین نے خدا سے بھی نہیں مانگا۔ اگر ایک بار میرا حسین اشارہ کرتا، درائے فرات چڑھ کے آپ کے قدموں کا طواف کرتا ہوا نظر آگا۔ ظالموں، کس نے کہا ہے حسین نے پانی مانگا ہے؟ کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین؟ ارے پانی تو ترستا تھا پیاسا حسین کے ہونٹوں کے لیے۔ اگلی ایک اور مثال دے دوں، سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہے میں سفر میں تھی، اچانک رونے کی آواز آئی، نبی نے فرمایا بلال قافلے کو روکو، بچے رو رہے کس کے ہیں؟ آقا آپ ہی کے ہیں، امام حسن حسین ہے۔ بیٹی کیا ہوا؟ آقا دونوں پیاسے ہیں۔ قافلے والوں پانی ہے؟ کہا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لے آؤ۔
حسین کو اپنے پاس بٹھایا، اپنی زبان امام حسین کے منہ میں ڈالی، سیراب ہو گئے، امام حسین کے منہ میں ڈالی، سیراب ہو گئے۔ میں آپ کو یہاں ایک اور مثال دے دوں، عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میرے سینے میں 4 صحابہ کا بغض تھا، جب بغض ختم ہوا نبی نے ایک مرتبہ آب کوثر پلایا، 18 سال تک پیاس نہیں لگی۔ ایک بار جس نے نبی کے ہاتھوں سے آب کوثر پیا، 18 سال تک پیاس نہیں لگی۔ جس حسن حسین کو میرے نبی نے اپنا لعاب پلایا، وہ پیاسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ہے ہم سنیوں کا عقیدہ۔ آپ نے پانی نہ مانگا، 7 محرم 8 محرم کی رات آئی، نمازیں جاری ہیں، حضرت ذکر بھی جاری ہے، دعا بھی جاری ہے۔ میرے پیر امام حسین نے 3 بددعائیں دی تھی، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے، جس کو سمجھ آ گئی وہ یقیناً مجھے امید ہے مجھے دعا ضرور دے گا۔ میرے پیر امام حسین نے کہا یزیدیو تم نے مجھے مسجد سے نکالا، اللہ پاک قیامت تک تمہیں مسجد سے دور رکھے۔ تم نے مجھے نماز سے روکا، اللہ قیامت تک تمہیں نماز سے دور رکھے۔ ظہرین مغربین۔ تیسری بددعا بڑی قابل غور ہے، خدا جانتا میں نے جب پڑھا پاؤں تلے زمین ہی نکل گئی۔ میرا پیر امام حسین کہتا ہو یزیدیو تم نے مجھے قرآن سے دور رکھا، اللہ قیامت تک تمہیں قرآن سے دور رکھے۔ ایک حافظ تو دکھا دو ہمیں، نہیں ملے گا۔ یہ میرے پیر امام حسین کی بددعا ہے۔ اب آگئی شہادت کی باری، اندر سے آواز آئی العطش العطش، پیاس ہے۔ حضرت عباس نے دیکھا، عباس ابن علمدار ہیں، آپ نے دیکھا چھوٹا بچہ ہے پانی مانگ رہا ہے، یزید سے نہیں گھر والوں سے۔ سیدنا عباس مشکیزہ اٹھا کے نہر فرات پہ گئے، پانی کا مشکیزہ بھرا، واپس آنے لگے۔ یزیدیوں نے تیر مارے، ایک بازو شہید ہوا، دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ پکڑا، پھر تیر لگا، یہ شہید ہوا۔ پھر آپ نے منہ پہ مشکیزہ پکڑا، تیر لگے، وہاں پہ شہید ہو گئے۔ سیدنا امام حسین گئے، اللہ کا شکر ادا کیا، لاش کو اٹھا کے خیمے میں لے آئے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ابو بکر بن علی، مولا علی کا بیٹا ہے، عمر بن علی، عثمان بن علی، اللہ کا بلاوا آ گیا ہے، جاؤ۔ تینوں شہزادے گئے، لڑتے رہے، شہید ہو گئے، لاش اٹھا کے میرے امام حسین لے کر آئے۔ اس کے بعد حضرت علی اکبر جو مولا علی شیر خدا کے بڑے صاحبزادے، عمر 18 سال ہے، آپ نے فرمایا بیٹا اللہ کا بلاوا آیا تو جا۔ حضرت علی اکبر گئے، پہلے وار میں 1000 یزیدیوں کو قتل فی النار کیا، واپس خیمے میں لوٹے۔ فرمایا پھوپھی ان کی کیا مجال ہے حسینیوں سے ٹکر لے، علی کا پوتا میدان میں آ گیا ہے۔ میرے لفظ نہیں ہے، شمر نے کہا یہ کون ہے جو تلوار اٹھاتا ہے 1000 کا سر لے جاتا ہے؟ کہا یہ مولا علی شیر خدا کا پوتا ہے۔ کہا مولا کا پوتا ہے، اکیلے لڑ رہے ہوں، سارے مل کے وار کرو۔ 22,000 نے جب وار کیے، علی اکبر شہید ہوئے۔ سیدہ زینب کہتی ہے آپ کی عمر 56 سال تھی، ایک داڑھی کا بال بھی سفید نہ تھا، لیکن جوان بیٹے کی لاش اٹھا کے جب خیمے میں لائے ساری داڑھی سفید ہو، غم کی وجہ سے روئے نہیں، یہ روتے تھے داڑھی سفید نہ ہوتی۔ آج بھی میں نے دیکھا ہے 14 اگست پہ ہمارے جوان ون ویلنگ کر رہے ہوتے مر جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک تصویر آئی، ایک بوڑھا باپ اپنے بیٹے کی قبر پہ بیٹھ کے رو رہا تھا، اٹیک آیا، باپ کی وصال ہو گیا۔ یہ جوان بیٹے کی موت انسان کی کمر توڑ دیتی ہے۔ یہ مسئلہ آپ کو کیسے میں سمجھاؤں، کاش وہ منظر میرے سامنے ہوتا، میں آپ کو دکھا سکتا۔ علی اکبر کی لاش اٹھا کے آپ لے کر آئے، آپ نے جانے کا ارادہ کیا، سنو جو کہتے ہیں حسین جھک گیا تھا منتیں کرتا تھا، نہیں۔ سیدہ زینب نے کہا بھائی حسین کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا میری باری۔ کہا نہیں، ابھی میرے 2 شہزادے ہیں، اون اور محمد، یہ جائیں گے۔ اون اور محمد گئے، دونوں شہید ہو گئے۔ لاش اٹھا کے میرے امام حسین آئے اور کہا اے اللہ میں راضی ہوں، تو بھی حسین سے راضی ہو جا۔ 6 ماہ کا علی اصغر ہے، غور کرنا۔ آپ نے جب علی اصغر کو اٹھایا، خیمے سے باہر آئے، علی اصغر کے کلیجے پہ تیر لگا، خون کے فوارے میرے حسین کے چہرے پہ آئے۔ فرمایا اللہ تیری رضا پہ راضی، آج بچہ بیمار ہو جائے،
مسلمان تیری نیندیں اڑ جاتی ہیں، تیرا جینا حرام ہو جاتا ہے، اس حسین پہ قربان نہ جاؤ جس نے 6 ماہ کا بچہ شہید کروایا اور اللہ کی طرف دیکھ کے کہتا ہے اللہ تو راضی رہے میں بھی راضی ہوں۔ سیدنا امام حسین اب خود روانہ ہونے لگے، غور کیجئے گا، آپ نے نبی پاک کا عمامہ پہنا، حضرت علی کی تلوار اٹھائی، حضرت امیر حمزہ کی زرہ پہنی، آپ نے اپنی بیوی ام لیلہ یا شہر بانو کو کہا وہ جو تنگ لباس ہے نا وہ مجھے دے دو اور اوپر کھلا لباس دے دو۔ غور کیجئے گا، کہا کیوں؟ کہا وہ یزیدی ہیں، قتل کریں گے، اگر میں ننگا ہو گیا پھر میرا جسم برہنہ ہو گیا تو اے مسلمانی گھر میں قمیض اتار کے گھوم رہے، تیری جوان بیٹی ہیں، تیری بھتیجی ہیں، محلے والی ہیں، ایمان والیوں کی بیٹیاں ہیں، تو ادھر ادھر جا رہا ہے، تجھے کو خدا کا خوف نہیں؟ یا تو حسین کہنا چھوڑ دے، جو حسین کہتا ہے بٹن باندھ رکھ، یہ سنت نہیں۔ حضرت عثمان نبی کے دربار میں آئے، آپ نے فرمایا عثمان وہ بندہ ہے جس سے خدا کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ بزرگ تو ہمارے جب غسل کرتے تھے، غسل کے وقت بند استعمال کرتے تھے، ننگے غسل بھی نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے باقی کوئی ہو نہ ہو فرشتے تو ساتھ ہیں، ہم خدا کے فرشتوں سے بھی شرم حیا کرتے ہیں۔ اب جب آپ نے تیاری کی، سیدہ سکینہ نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آج جو لوگ کہتے ہیں بیٹیاں زحمت ہیں، ہم کہتے ہیں ہاتھ بازو پہنا کے شادی ہال میں تو نے بنا کے زحمت بنایا، اس کے ہاتھ میں ٹچ موبائل دے کر زحمت تو نے بنایا ہے۔ بیٹیاں زحمت نہیں، بیٹیاں رحمت ہوتی ہے۔ فرمایا بابا کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا بیٹا ایسی دنیا میں جا رہا ہوں جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ فرمایا بابا خدا کے لیے آپ نے نہیں جانا؟ آپ نے دلاسا دیتے ہوئے کہا بیٹی واپس آ جاؤں گا۔ فرمایا بابا عباس گئے تھے واپس نہیں آئے، علی اصغر گئے تھے کہا تھا واپس آؤں گا واپس نہ آئے، آن محمد گئے واپس نہ آئے، اگر آپ واپس نہ آئے میں رات کو آپ کے بازو پہ سر رکھ کے سوتی ہوں، میں آج کے بعد کیسے سوؤں گی؟ آپ نے فرمایا بیٹی آج کے بعد قانون بدل جائے گا، آج کے بعد تو اپنی ماں کے ساتھ سونا، آج کے بعد تیرا بابا حسین علی اصغر کے ساتھ سوئے گا، آج کے بعد تو یتیم ہو جائے گی، تجھے پوچھنے والا کوئی نہ ہوگا۔ سیدنا امام حسین جب کربلا کی زمین پہ نکلے، آپ نے ارادہ کیا میں اپنے گھوڑے کو پانی پلا لوں، جانور ہے، بعض نے اونٹ بھی لکھا ہے۔ جب گھوڑا فرات پہ لے کر گئے، آپ نے فرمایا انت عطشا و انا عطشا، تو بھی پیاسا ہے میں بھی پیاسا ہوں، لیکن یاد رکھ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اگر آج تو پیاسا رہا قیامت کے دن نانا سے کہوں گا آب کوثر کا جام تجھے پلاؤں گا۔ خدا گواہ ہے تم کہتے ہو حسین نے یزید سے پانی مانگا، ہم کہتے ہیں جس نہر پہ یزید کا پیرا تھا وہاں پہ حسین کا گھوڑا بھی پانی نہیں پیتا۔ تم تو دور کی بات رہی امام حسین، سیدنا امام حسین آئے، پہلے وار میں 1500 یزیدیوں کو قتل فی النار، دوسرے وار میں تیسرے وار میں سارے اکٹھے ہو گئے، 22,000 بندے خیمہ لگا ہوا ہے۔ اس نے کہا امام حسین شہید نہیں ہو رہے، قابل غور جملہ ہے، جمعہ پڑھنے والوں تمہارے لیے، کہا حسین شہید نہیں ہو رہے، کہا پیچھے سے وار کرو، کہا وار کیا ہے، خطا گئے ہیں جو پیچھے سے آئے سے شہید ہو گئے، کہا آگے سے وار کرو، کہا آگے سے جن نے وار کیا تھا گاجر مولیوں کی طرح کٹ گئے ہیں، کہا دائیں سے بائیں سے ہر طرح سے ہم نے حسین پر وار کیا ہے، سارے وار خطا گئے، کیا کروں؟ شمر کہہ رہے دشمن امام حسین، کہتے ٹھہرو مجھے سوچنے دو، سوچتا رہا کہتا ہے ہاں تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، آذان ہونے دو حسین کو نماز پڑھیں۔ ہیں نمازی ایسا کہ دشمن بھی اعتراف کر رہا ہے حسین کو نماز پڑھنے دو۔ جب نماز ہوگی مولا علی شیر خدا کا ذکر آیا، کہا علی کا تیر نکالنا ہے، فرمایا نماز پڑھنے دو۔ امام زین العابدین کے گھر میں آگ لگی، کیسے بچائے؟ فرمایا نماز پڑھنے دو۔ ارے اہل بیت اطہار نے تو کبھی نماز کو چھوڑا نہیں۔ فجر تیری سونے میں گزر جاتی ہے، ظہر تیری کام میں گزر جاتی ہے، عصر تیری چائے میں گزر جاتی ہے، مغرب اور عشاء تیری تھکاوٹ میں گزر جاتی ہے، پھر کیسے کہتا ہے میں حسین کا غلام؟ میرے حسین نے 72 کی لاشیں اٹھائیں لیکن خدا گواہ ہے نماز نہ چھوڑی۔
آپ نے تیمم کیا، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، جیسے ہی سر سجدے میں رکھا، شمر آپ کے قریب آیا، ابن زیاد آیا، تیروں سے وار کیا، تیروں سے وار کرنے کے بعد آپ کی گردن کو کاٹا گیا، جبکہ سرکار کی حدیث ہے مسلح کرنے سے نبی نے منع فرمایا، لیکن چور ہمیشہ غلطی کر جاتا ہے، ایسی ہے نا، چور ہمیشہ، آپ کو برا تو نہیں لگا ان کو چور کہہ رہا ہوں، چور ہمیشہ غلطی کر جاتا ہے، ان سے غلطی پتہ کیا ہوئی؟ امام حسین کو شہید کرنے کے بعد بڑا سا ایک نیزہ لیا اور اس پہ امام حسین کا سر رکھ کے نہ اوپر لٹکا دیا، سمجھ آئی؟ کہتے تھے حسین کا سر جھکائیں گے، میں کہ بدبخت ہو، حسین کا سر کٹنے کے بعد بھی اونچا رہا، مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، آج بھی لہرا رہا ہے پرچم حسین